افضل خدا کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب وہ ہے جو قرآن پڑھ رہا ہو یا قرآن پڑھا رہا ہو۔ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ باعزت، سب سے زیادہ شریف، سب سے زیادہ جمعی کے ساتھ ہم سب سماعت کریں گے، انشاءاللہ ضرور اس کا فائد ہمیں حاصل ہوگا۔ اناؤنسر صاحب اجازت ہو تو تھوڑا سا ان کو ادھر کر دیں، لیکن جہاں امام کے پیچھے مقتدی نہیں ہوں گے تو امام ہی کہاں ہوگا؟ نگاہ تھوڑا ادھر کر لو، تھوڑا ادھر، تھوڑی کرسیاں ادھر کر دیجیے، بیچ کا جو بس زیادہ راستہ بھی آنے کے لیے چھوڑیے۔ ہاں اور ادھر اور تھوڑا سا کرو۔ ٹھیک ہے اسٹیج اتنا اونچا ہے کہ سب آپ سے مخاطب، آپ ان سے مخاطب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وفي رواية أو علمه، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت ہی قابل احترام اسٹیج پر جلوہ افروز علماء، ائمہ، حفاظ، قراء، عمائدین اور ذمہ داران قوم، بہت ہی قابل احترام میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، خاص طور سے وہ چند طلباء جن کی دستار آج ہونی ہے۔ آج اپنی عادت کے مطابق سب سے پہلے ان ماؤں کو جنہوں نے ان بچوں کو جنم دیا ہے، خدا کرے وہ سب حیات ہوں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ خاص طور سے ان بچوں کے باپ کو خدا کرے وہ حیات ہوں، اللہ ان سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آج کی یہ مجلس، آج کا یہ دن خاص طور سے اس ماں کے لیے جس نے ان بچوں کو جنم دیا ہے، اور ان باپ کے لیے، ان باپوں کے لیے جنہوں نے بچوں کو پالا ہے اور مدرسے کے حوالے کیا ہے۔ ہم دل کیا تھا گہرائیوں سے اپنی طرف سے اور ان بزرگوں کی طرف سے اس ماں کو اور اس باپ کو سلام کرتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور دل کیا تھا گہرائی سے اس ماں کو بار بار خدا کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس ماں کو، اس ماں نے کو جنم دیا ہے، اللہ اس ماں نے جتنے قطرے دودھ کے پلائے ہوں، مقبول شہیدوں کے خون کا اجر عطا فرما اس ماں کو جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ اس باپ کو جس نے نوالا بنا کر، دانہ دانہ کما کر نوالا بنا کر ان بچوں کو کھلایا ہے، اللہ ان باپوں کو مقبول صدقے کا اجر عطا فرمائے۔ سلام ہے اس استاذ کو جس استاذ نے ایک ایک حرف، ایک ایک زبر، ایک ایک زیر، ایک ایک مد، ایک ایک اخفا، ایک ایک گنہ پر ٹوک کر ان بچوں کو آج یہ موقع عنایت کیا کہ آج ان کی دستار ہوگی۔ مبارکبادی کے قابل ہیں وہ ذمہ داران، وہ اساتذہ، وہ معاونین، مخلصین، مدرسے کے تمام بھی خواہ جنہوں نے کسی بھی طرح اس میں حصہ لیا ہے۔ ہم سب لوگ بھی خوش نصیب ہیں کہ آج اس مجلس میں موجود ہیں۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، امام الانبیاء رحمت العالم، سید الاولین والمرسلین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل۔ میرے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اس روئے زمین پر سب سے اعلیٰ اور افضل خدا کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب وہ ہے جو قرآن پڑھ رہا ہو یا قرآن پڑھا رہا ہو۔ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ باعزت، سب سے زیادہ شریف، سب سے زیادہ رسپیکٹ کا مستحق، عزت کا مستحق اشراف امتی حملۃ القرآن وہ لوگ ہیں، سب سے زیادہ باعزت وہ لوگ ہیں جو حامل قرآن ہیں، صاحب قرآن ہیں، قرآن سے کسی طرح کی وابستہ ہے اور جڑے ہوئے ہیں۔ اور وہ لوگ ہیں جب راتوں کو دنیا سوتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سر رکھ کر خدا کی بارگاہ کو کھٹکھٹاتے ہیں اور دنیا کے لیے کامیابی کی، رہبری کی اور امت پر رحمت کی بھیک مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ وہ اصحاب اللیل ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں، اور ان میں بھی بڑی تعداد انہی لوگوں کی ہے جو حامل قرآن ہیں، صاحب قرآن ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ روئے زمین اللہ رب العزت والجلال نے اس کتاب کو کتاب ہدایت بنایا ہے، اور یہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، دنیا میں رہنے والے ایک ایک انسان کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ قرآن کے دو نام ہیں، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ قرآن کے یوں تو صفاتی نام بہت ہیں، لیکن قرآن کے دو ذاتی نام ہیں۔ پہلا نام ہے قرآن اور دوسرا نام ہے کتاب۔ پہلا نام ہے قرآن اور دوسرا نام ہے کتاب۔ اس نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا مطلب ہے جو پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے، رات کو پڑھا جائے، دن کو پڑھا جائے، جو نماز میں پڑھا جائے، جو تلاوت میں پڑھا جائے، جو مرنے میں پڑھا جائے، زندگی میں پڑھا جائے، بوڑھا پڑھے، جوان پڑھے، مرد پڑھے، عورت پڑھے، اور جو جتنا پڑھے اس کو ایسا لگے کہ میں نے کم پڑھا ہے۔ یہ قرآن 6666 آیتوں پر مشتمل یہ قرآن، 30 پارے کا یہ قرآن، موٹا قرآن، اللہ رب العزت والجلال نے اس دنیا میں انبیاء کو بھیجا اور ہر نبی کو معجزہ دے کر بھیجا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، مردہ زندہ ہو جائے، جس کی آنکھیں پیدائشی خراب ہیں ٹھیک ہو جائیں، کوڑھ جیسا مرض درست ہو جائے۔ یہ معجزہ دیا گیا انبیاء کو۔ اللہ رب العزت والجلال نے ایسا معجزہ دیا کہ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، لاٹھی ڈالی تو سانپ بن گیا۔ اللہ نے ایسا معجزہ دیا، ایسا معجزہ دیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اس ملک کی ساری لکڑی آگ میں ڈال دی گئی، لیکن ڈالا گیا تو آگ گلے گلزار بن گئی۔ سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکل آئے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا نے راستہ دے دیا۔ میرے بھائیوں، معجزے سب انبیاء کو دیے گئے۔ میرے آقا امام الانبیاء، سب نبیوں کے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا معجزہ دیا گیا کہ آپ کی چال معجزہ، آپ کے بال معجزہ، آپ کی ہر ادا معجزہ۔ میرے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انگلی سے اشارہ کرے تو جان تو ٹکڑے ہو جائے، آپ معراج میں جائیں تو اس نظام کائنات روک دیا جائے، سورج تھم جائے، رات رک جائے، سارا نظام کائنات رک جائے۔ میرے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ کہ آپ اپنے انگلیوں کو پانی میں رکھ دیں تو 700 صحابہ، 1300 صحابہ، 1400 صحابہ کے لیے پانی آپ کی انگلیوں سے چشمہ اور پانی جاری ہو جائے، ہزاروں صحابہ پانی پی لیں، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ میرے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزے دیے گئے، سب انبیاء کو معجزے دیے گئے۔ میرے بھائیوں، انبیاء جب گئے دنیا سے تو معجزہ بھی چلا گیا۔ میرے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے بے شمار، لیکن آپ دنیا سے گئے تو آپ کے معجزے بھی آپ کے ساتھ پردہ کر گئے۔ لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے، قرآن ایک ایسا معجزہ ہے، یہ میرے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چونکہ دائمی ہے،
आपकी नबूवत क़यामत की सुबह तक के लिए है और आपकी नबूवत का चर्चा महशर में भी होगा, आपकी नबूवत का चर्चा जन्नत में भी होगा। तो जो आपको मौजज़ा दिया गया वो मौजज़ा कुरान कब्र में भी काम आएगा, वो मौजज़ा महशर में भी काम आएगा, वो मौजज़ा जन्नत में भी पढ़ा जाएगा। वो मौजज़ा कुरान की आयतें हैं और उसके दो नाम हैं, एक है कुरान, एक है किताब। कुरान जो पढ़ा जाए, बार बार पढ़ा जाए, इतना पढ़ा जाए कि इस रोए ज़मीन पर न कोई पहले आसमानी किताब पढ़ी गई, न बाद में पढ़ी जाएगी, न दुनिया की कोई किताब पढ़ी जा सकती है। एक एक हर्फ, एक एक ज़बर, एक एक ज़ेर के साथ कुरान बाकी रहेगा, ये हमारा ईमान है। दुनिया ने कुरान के नुस्खों को जलाया, दरियाए दजला का पानी काला हो गया। रूस ने अपने मुल्क में पाबंदी लगा दी कि कुरान जो पढ़ेगा वो जेल की सलाखों में जाएगा, लेकिन कुरान हर सीने में महफूज था, हर सीने में महफूज था। मेरे भाइयों, कुरान के हिफाजत का एक तरीका वो है जो कुरान ने कहा है, बल हुवा आयातुम बय्यिनात फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म। ये मौजज़ा है, इसकी हिफाजत अल्लाह करेगा। लेकिन इस हिफाजत के लिए जिस माँ की बे औलाद को अल्लाह ने मुंतखब किया है, इस मुअजिज़े की बरक़ात उस माँ को भी मिलेगी। इस मुअजिज़े की हिफाजत अपने सीने में महफूज करके जिस बाप ने किया है, उस बाप को भी एजाज़ मिलेगा, उस बाप को भी इज्जत मिलेगी। जिस उस्ताद ने, जिन जिन लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया है, अल्लाह उन सबको इज्जत अता फरमाएगा। मेरे भाइयों, कुरान मुक़द्दस की ये खूबी है, कुरान का ये मौजज़ा है कि कुरान सीनों में महफूज है। बल हुवा आयातुम बय्यिनात फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म। और ये बात दुनिया जानती है, दुनिया जानती है और हमारी रोज़ आंखों की ये देखी चीज़ है कि कुरान पढ़ने वाले ये बच्चे जो आज हाफिज होंगे, हमें नहीं मालूम कि इनकी हैसियत क्या है, लेकिन ये अल्लाह की शान है, ये अल्लाह की शान है, ये अल्लाह की कुदरत कामिला है कि कुरान की हिफाजत करने वाले बच्चे, ये वो बच्चे हैं जो समाज के उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जिनको नाश्ते में बादाम नहीं मिलता, जिनको खाने में फल नहीं मिलता, जिनको पहनने के लिए ऊंचे कपड़े और अच्छे कपड़े नहीं मिलते। ये वो बच्चे हैं जो दुनिया को बताना चाहते हैं कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के खजाने में सबसे कीमती दौलत इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। जब हिफाजत की बारी आई गारे शोर में, तो अल्लाह ने मकड़ी के जालों से हिफाजत कराई और दुनिया को ये बताया कि जब अल्लाह हिफाजत कराने पे आएगा तो अपनी सबसे कीमती चीज की हिफाजत मकड़ी के जालों से रब ने कराया। जिस दौर में कुरान को मिटाने की, कुरान को खत्म करने की सबसे ज्यादा कोशिश और मेहनत है, मेरे भाइयों, उस जमाने से लेके उस जमाने पहले भी और आज भी उसकी हिफाजत कौन करता है? वो मासूम बच्चा, वो मासूम बच्चा जिसको ये नहीं मालूम, उसको ये नहीं मालूम कि कल क्या होगा, अपने महल्ले में गायब हो जाए तो घर तक ना पहुंच पाए, इतना छोटा, इतना मासूम बच्चा। हारून रशीद की खिदमत में एक बच्चे को लाया गया और उस 7 साल का बच्चा, बाप ने कहा ये हाफिज कुरान है। हारून रशीद ने कहा किससे कहो कि कुरान सुनाए। उसने कहा अब्बू पहले मुझे गुड़ दिला दो, मुझे पहले चॉकलेट दिला दो। पहले तो चॉकलेट नहीं चलता था, गुड़ ही होता था। आज भी वो बच्चा जो मासूम है, जो कुछ नहीं जानता है, कुरान रहती दुनिया तक बाकी रहेगा। हजरत मौलाना मंजूर नौमानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाते हैं कि दुनिया में जितने बच्चे हिफ्ज़ करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, दुनिया में जितने बच्चे कुरान पढ़ते हैं, कुरान हिफ्ज़ करते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं, इसलिए कि 100% उनकी नीयत दुरुस्त और सही है। मौलाना मंजूर नौमानी फरमाते हैं कि ऊंचे दर्जात, अरबी दर्जात को हासिल करने के लिए हो सकता है कि उस बच्चे की नीयत में
یا ماں باپ کی نیت میں کچھ کھوٹ ہو جائے، لیکن دنیا کی ہر ماں، دنیا کا ہر باپ اپنے بچے کو قرآن اس لیے پڑھاتا ہے تاکہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے کی یہ دعائیں اور قرآن کی یہ تعلیم مجھے سرخروئی دے دے، میرا بچہ قرآن پڑھ کے بخشے، مجھے اصال ثواب کر دے، اور مرنے کے بعد قیامت کے دن مجھے عزت کا تاج مل جائے۔ مولانا نعمانی فرماتے ہیں کہ دنیا کے ہر باپ، دنیا کی ہر ماں کی نیت خالص ہے، کوئی کھوٹ اس میں نہیں ہے، اس لیے کہ نیت اس بچے نے نہیں کی ہے، یہ تو معصوم ہے، چھوٹا بچہ ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ قرآن مقدس کی حفظ کرنے والے معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جو قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں۔ قرآن معجزہ ہے، یہ قیامت تک باقی رہے گا، حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے جن نسلوں کو اللہ نے منتخب کیا، جن استاذوں کو اللہ نے منتخب کیا، جس سینے کو اللہ نے منتخب کیا، وہ بہت قابل مبارکباد ہے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ دوسرا طریقہ حفاظت کا ہے کہ قرآن ایسا کلام ہے جو کاغذ پہ لکھا جائے گا، تختیوں پہ لکھا جائے گا، نون والقلم وما یسطرون، قرآن لکھا جائے گا، فی کتاب مکنون، فی کتاب مکنون، قرآن محفوظ رہے گا، اور آگ کی شکل میں بھی اور حفظ کے شکل میں بھی، لیکن اصل حفاظت اس کی قرآن کی سینوں سے کی جائے گی۔ اللہ رب العزت والجلال نے ان بچوں کو منتخب کیا۔ میرے بھائیوں، قیامت کا دن ہے، محشر کا میدان ہے، ایک ٹھیلا چلانے والا، ایک رکشہ چلانے والا، مزدوری کرنے والا، ایک اعلیٰ قسم کی تجارت کرنے والا، مسجد پر حکومت کرنے والا، یہ سب لوگ، کوئی مسجد پر حکومت کرتا ہے بیٹھ کر، اس کا بچہ بھی ہوگا، کوئی تاج تجارت کرتا ہے، اس کا بچہ بھی ہوگا، ایک ٹھیلے والا جو ٹھیلا چلاتا ہے اس کا بچہ بھی ہوگا۔ محشر کا میدان ہوگا، ان کے ماں باپ کو بلایا جائے گا، اور محشر میں ان ماں باپ کے سر پہ تاج رکھا جائے گا۔ احسن ضوئہ من ضوء الشمس والقمر، یہ تاج یوم القیامہ، سر پہ تاج رکھا جائے گا، اور یہ پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنا بڑا اعزاز، یہاں نفسی نفسی کا عالم ہے، ان کے سروں پہ تاج رکھا جا رہا ہے۔ جواب دیا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جب مادیت کے دور میں دنیا بھاگ رہی تھی تو اپنے نونہالوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے معصوم پیارے نونہالوں کو حفاظت قرآن کے لیے، حفظ قرآن کے لیے ان ماں باپ نے اپنے بچوں کو مدرسے کے حوالے کیا تھا۔ میرے بھائیوں، خوش نصیب ہے وہ پریوار، خوش نصیب ہے وہ خاندان جس کے بچوں نے قرآن کی تکمیل کی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ہمیں بھی اولاد عطا کر دے، ہمیں وہ نسلیں عطا کر دے جو قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کریں، جو اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیں۔ میرے بھائی، اس دور میں جس میں ہم جی رہے ہیں، ہمارے یہ اکابر، یہ ہمارے علماء قطعاً کسی سے یہ نہیں کہتے کہ اپنے بچوں کو آپ اسکول کالج نہ پڑھائیں، لیکن ہاں، مسلمان کی حیثیت سے یہ ہمارا فرض ہے، ہمارا فریضہ ہے، ان ماں باپ کے لیے جن کے بچوں نے تکمیل کی ہے آج قرآن کے حفظ کی، ان کے لیے بھی لازم ہے کہ ان کے جو بچے اور بچیاں، ان کی جو نسلیں دنیا میں ہیں، سب سے پہلے ان کو دین سکھائیں، دین بتائیں، دین بتائیں، دین سکھائیں۔ اشراف امتی حملۃ القرآن، قرآن جس کے سینے میں ہوگا اس سے زیادہ باعزت دنیا میں کوئی نہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس روئے زمین پر وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ
ایک بات اپنے ان عزیزوں سے، اگر وہ بڑے سمجھدار ہیں، جس کو اللہ نے قرآن دے دیا، دین کی عظمت اور دین کی حفاظت کے لیے اللہ نے قبول کر لیا، اللہ ارشاد فرماتا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اب تم دنیا کی طرف نگاہ اٹھا کر کے مت دیکھو، دنیا کی چکا چوند کی طرف، دنیا کی دولت اور خوشحالی کی طرف، مرغزاروں کی طرف، پارکوں کی طرف، دنیا کی تمام چمچماتی ہوئی دنیا جو ہے، اس کی طرف نگاہ مت اٹھاؤ، اس لیے جو تمہارے سینے میں قرآن ہے اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی دولت ہو نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت والجلال نے حفاظت قرآن کے لیے تمہارا انتخاب کر لیا ہے، اس سے بڑا کوئی اعزاز دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک جگہ ایک مدرسے میں تکمیل حفظ قرآن کی مجلس تھی، یہ آج ادھر سے گزر رہا تھا، اصرار کیا کہ 10 منٹ کے لیے رک جاؤ تو میں چلا گیا۔ 4-5 بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، اس میں ایک بچہ بہت چھوٹا سا تھا، میرے خیال میں 8-9 سال کی عمر ہو۔ بچوں نے باری باری قرآن کی تکمیل کی۔ تھوڑی دیر میں ہم نے دیکھا کہ ایک غریب مسلمان بیساکھی سے بہت ہی میلے کپڑے پہن کر وہ آیا، ان لوگوں نے اس کو بغل میں بٹھایا، پیچھے دیکھا کہ خاتون ہے جو نقاب میں ہے اور بہت ہی غریب قسم کی اس کی فیملی لگ رہی ہے۔ آخری بچہ تھا وہ، اس کی تکمیل کے جب نمبر آیا تو ہم نے دیکھا کہ وہ جو بیساکھی میں غریب مسلمان آیا تھا، وہ بچہ جب پڑھنے لگا تو وہ باپ رونے لگا، تو ہم نے مدرسے والوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو مدرسے والوں نے کہا کہ یہ ہمارے کسی شہر کے ایک محلے کا شخص ہے، یہ کسی حادثے میں اس کے پیر کٹ گئے، یہ پیاز کا ٹھیلا لگاتا ہے۔ آج تکمیل حفظ کے موقع پر ہم نے سب کے ماں باپ کو بلاوا دیا تھا، کوئی نہیں آیا، یہ آیا ہے۔ اور جس بچے نے ابھی قاری سدیس امام حرم کی لہجے میں قرآن پڑھ کر تکمیل قرآن کیا ہے، یہ اسی کا بچہ ہے۔ آپ یقین فرمائیے، میرے خیال میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں تھا جو وہاں موجود ہو، رونے نہ لگا۔ اللہ تیری عجیب شان، تو بڑی شان والا، تو بڑی شان والا، اسلام ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، قرآن تھا، قرآن باقی رہے گا، جب تک میرے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ستارہ چمکے گا، اور اس وقت چمکے گا جب تک کہ چاند نکلے گا، سورج چمکے گا، ستارے چمکیں گے، اور جس دن قرآن دنیا میں باقی نہیں رہے گا، اذا الشمس کورت، سورج بے نور ہوگا، واذا النجوم انکدرت، ستارے جھڑیں گے، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹے گا، واذا البحار فجرت، یہ دریا آگ کے حوالے کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، خوش نصیب ہیں آپ اور ہم اس مجلس میں موجود ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں فکر دے دے، ہمیں ہمت دے دے کہ ہم قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے بچوں کو صبح اور شام، اگر آپ اسکول میں بھیجتے، ہر وہ ماں، ہر وہ باپ اگر اپنی اولاد کو کھانا نہ کھلائے، دودھ نہ پلائے، دوا نہ دلائے اور اولاد مر جائے، خدا کی بارگاہ میں حشر کے دن میری چھپا ماجرا کچھ نہ کچھ تم سے بھی پوچھا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر اپنی اولاد کو ہم نے دین نہیں سکھایا، دین نہیں پڑھایا، قرآن نہیں پڑھایا، تو خدا کی بارگاہ میں ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، ہماری نسل، ہماری اولادیں اپنے ذمہ داروں کے، اپنے سرپرستوں کے بارے میں کیا کہیں گی؟ قرآن کہتا ہے یہ کہیں گی نسلیں، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہم نے تو بڑوں کا کہا مانا، فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں بھٹکا دیا،
ऐसी तालीम दिलाई कि मेरा ईमान चला गया। रब्बना आतिहिम ज़ैफ़ैन मिनल अज़ाब, खुदाया अगर हम भटके हैं तो हमारे भटकाने में हमारे सरपरस्तों का, हमारे बड़ों का पूरा किरदार है, इसलिए इनको भी सजा दी जाए। वलअनहुम लअनन कबीरा, अल्लाह इन्हें सजा भी दीजिए, इन्हें लानत कीजिए, इनको मलऊन बनाइए और हमें मौका दे दीजिए। तहत नजअलुहा तहत अक़दामिना, याद हम इनको अपने सामने जलील करें और उनकी जिल्लत को हम देखें। मेरे भाइयों, दूसरी और आखिरी बात, दुनिया में ये बताया गया, ये बताया जा रहा है, ये बताया जाएगा कि कुरान अज़ीम शान जो हिदायत के लिए उतरा है, जो रहमत के लिए उतरा है, जो इस रोए ज़मीन पर उड़ने वाले परिंदों के लिए, चरने वाले जानवरों के लिए, बहते हुए पानी में रहने वाली मछलियों के लिए, इस कायनात के ज़र्रे ज़र्रे के लिए कुरान रहमत बन के उतरा है। मेरे भाइयों, वो दुनिया में इंसानों के लिए कहेगा कि इस रोए ज़मीन पर रहने का हक उन्हें है जो कलमा पढ़ेंगे। ये गलत फहमी पहले भी थी। कुरान के हवाले से हमें दुनिया को ये बताना चाहिए कि कुरान ये कहता है वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, इंसान कोई भी हो उससे मीठे बोल बोलो, इंसान कोई भी हो उससे सच्चे बोल बोलो, इंसान कोई भी हो नाहक उसका कत्ल न हो, इंसान कोई भी हो उसके साथ इंसानियत का मामला किया जाए। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जोर नहीं है। हाँ, जो कुरान को मानेगा वो खुदा के यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल की इज्जत पाएगा। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम, कुरान को हिफ्ज़ करने के बाद, कुरान को जानने के बाद दुनिया को बताना चाहिए कि कुरान वो किताब है जिसमें हिदायत की बात है, जिसमें मोहब्बत की बात है, जो इंसानियत की तालीम देता है। वमन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन व फ़सादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीअन वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीअन। कुरान की तालीम में अगर किसी एक इंसान का खून नाहक हो गया और दुनिया खामोश रही तो अल्लाह फरमाता है तुमको शर्म से डूब मरना चाहिए कि एक इंसान का खून नाहक क्यों हुआ, और सारे लोगों ने एक इंसान की जान बचा ली। कुरान कहता मन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीअन। मेरे भाइयों, कुरान अल्लाह की किताब है। जो कुरान से जुड़ेगा वो बाकी रहेगा, जो कुरान से दूर होगा वो छूट जाएगा। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, शर्त और लाजिम ये है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ें और ये याद रखें अल्लाह की रस्सी न टूटेगी न टूटी, अल्लाह की रस्सी न टूटेगी न टूटी। अफसोस यही है कि मेरे हाथ से छूटी। अल्लाह इन बातों को कबूल फरमाए, ज़िंदगी की आखिरी सांस तक कुरान से हमारा रिश्ता बाकी रखे। इस इदारे को कबूल फरमाए, इस इजलास को कबूल फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, हज़रात गिरामी, हम सब अभी पीरे तरीक़त हज़रत मौलाना यहया नक्शबंदी साहब मद्दसिल्लहुल आली को समाअत कर रहे थे। कुरान करीम के हवाले से, हुफ़ाज़ किराम के हवाले से बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू कर रहे थे। अल्लाह ताला हम सबों को कुरान की अज़मत को पहचानने, उसे दस्तूर हयात बनाने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ रहमत फरमाए।